دیکھیے کوئی کام کچھ کرتا ہے تو اس کا بدلہ چاہتا ہے. بولو، آپ دکان کرتے ہو تو بدلہ آپ کو روزی چاہیے. حضور نے 23 سال امت کا کام کیا اور 23 سال میں حضور کو تکلیف کتنی ہوئی. 3 سال تک مکہ کے لوگوں نے حضور کو ابو طالب کے ہاتھے میں بند کر دیا تھا، بغیر دانا بغیر پانی کے. کہا تھا اسلام کی تبلیغ بند کر دو، سرکار نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تو بند کر دیا. 3 سال تک بند رہے بغیر دانا پانی کے. کتنی تکلیف اٹھائے میرے پیغمبر نے. اتنا ستایا کہ مکہ چھوڑنا پڑا. آپ نینا مئو میں پیدا ہوئے ہیں اور کوئی اتنا دشمن ہو جائے کہ آپ کو نینا مئو چھوڑنا پڑے تو کتنی تکلیف ہوگی. بولو. بے شک وطن سے انسان کو محبت ہوتی ہے. سرکار مکہ میں پیدا ہوئے. مکہ میں کعبہ بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، آب زمزم بھی ہے. ایسی مبارک جگہ سرکار کو چھوڑنی پڑی. کس چیز کے لیے؟ صرف دین اسلام کے لیے. بے شک بہت تکلیفیں اٹھائیں تو آخر اس کا بدلہ حضور کو بھی تو کچھ چاہیے. جیسے ہم لوگ آئے میلاد پڑھے تقریر گئے تو ہم کا لوگوں نظرانہ چاہیے. بولو. حضور نے 23 سال، ہم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولیں گے ہم کو نظرانہ چاہیے، اور سرکار نے 23 سال تک دین پھیلایا تو ان کو اس کا بدلہ کیا چاہیے؟ کیا کہنا ہے. واہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل اے نبی کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے امتیو میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، مگر اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تم اہل بیت سے محبت کرو، یہی مجھے تم سے اجر چاہیے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت دلوں میں رکھے ہیں اور سیدوں سے محبت کرتے ہیں. کیا کہنا ہے. ایک بات یاد رکھو، کربلا میں 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے سینے پہ کون بیٹھا تھا؟ 72 زخم لگ چکے تھے امام حسین کو. آخری تیر پیشانی پہ آگے لگی تھی یزیدیوں کی. اللہ. تو امام نے جب تیر کو پیشانی سے کھینچا تھا تو خون کا فوارہ نکلا تھا. اللہ. امام کو چکر آیا، امام گھوڑے سے نیچے آ گئے تو شمر دوڑا اور امام حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا. میان سے تلوار نکالی، امام کے گلے پہ رکھا، چلایا، گلا نہ کٹا. تو امام نے آنکھیں کھولی، فرمایا سمر کاٹنا ہے تو ادھر سے کاٹو، پیچھے سے گلا کاٹو، آگے سے نہیں کٹ سکتا. کہا کیوں؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جسے میرے نانا رسول اللہ چوما کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں سے تلوار تمہاری نہیں چلے گی، چلانا ہے تو ادھر سے چلاؤ. ذرا گریبان کھولو. تو شمر نے گریبان کھولا تو سینہ پہ کوڑ کے داغ تھے، اس کے کوڑی تھا. تب امام حسین نے کہا تھا شمر میرے نانا کہا کرتے تھے کہ میری امت میں ایک کوڑی ہوگا جو کربلا میں میرے حسین کو شہید کرے گا. اللہ. تم وہی کوڑی ہو. شرم نہیں آتی؟ جمعہ کا دن ہے، سارے لوگ مسجدوں میں اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھے ہوں گے، اور تم جن پر نمازوں میں درود پڑھتے ہو نبی اور نبی کی آل پر، ان کے سینے پہ بیٹھے ہو.
اللہ اکبر اتر جاؤ، مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھنے دو۔ سمر ہٹا، امام حسین نے سر سجدے میں رکھا تو خولی آیا اور اس نے تلوار ماری اور امام حسین کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال پیدا ہوتا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے، سجدے میں سر رکھ کر گلا کیوں کٹایا؟ کیا کہنا، تعلیم دینی تھی امت کو کہ میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، تم حسین کی طرح سجدے میں گلا تو نہیں کٹا سکتے، لیکن کم سے کم اپنے سر کو سجدے میں جھکا تو سکتے۔ کیا کہنا، واہ واہ، اگر اہل بیت کی محبت میں آئے ہو تو آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا، سجدوں سے پیار کرنا پڑے گا، تبھی حسین کی محبت مکمل ہوگی۔ بہرحال یہ بات دل میں رکھو کہ کربلا میں امام کے سینے پہ کون بیٹھا تھا؟ سمر۔ اب اس کو یاد رکھو۔ بغداد کے بادشاہ نے اعلان کیا تھا، بادشاہ بغداد کے یہاں ایک پہلوان تھے بہت بڑے بغداد میں، ان پہلوان کا نام کیا تھا؟ جنید بغدادی، بہت بڑے پہلوان تھے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو میرے جنید کی پیٹھ لگا دے انعام سے مالا مال کر دوں گا، لیکن اتنے ہیبی تھے جنید کی کوئی سامنے نہیں آتا تھا کہ اگر گر پڑی ہے اوپر سے تو کام تمام نہیں، کوئی نہیں آتا تھا۔ اتفاق سے بغداد کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں ایک سید صاحب رہتے تھے، اللہ نے غریبی ڈال دی۔ نیک بندوں کا امتحان خوب ہوتا ہے، بے شک، دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ نیک انبیاء تھے، تو اللہ نے سب سے بڑا امتحان بھی انبیاء کا لیا، بہت بڑا امتحان لیا ہے۔ ابھی بتائیں گے۔ بہرحال بغداد کے قریب ایک گاؤں تھا، سید صاحب تھے، غریبی کے دن آئے تو مزدوری جاتے تھے تو کوئی مزدوری کے لیے بلاتے نہیں تھا کہ سید ہیں کام کرائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، اور زکوٰۃ بھی نہیں کھا سکتے تھے، فطرہ بھی نہیں کھا سکتے تھے، اس لیے کہ سید کے لیے زکوٰۃ فطرہ کھانا حرام ہے۔ تو سوچا لا بغداد چلے جائیں، وہاں تو کوئی مجھے نہیں پہچانے گا کہ سید ہیں، وہاں تو مزدوری مل جائے گی، اپنے بچوں کو کم سے کم کھلاؤں گا۔ بغداد گئے، شہر کے چوراہے پر کھڑے ہوئے جہاں مزدور کھڑے ہوتے تھے، بغداد والے مزدور بلانے گئے، سب کو بلایا، لیکن سید صاحب کو کسی بغداد والے نے مزدوری کی دعوت نہیں دیا، کسی نے نہیں بلایا۔ جب سب مزدور مزدوری پا گئے چلے گئے اور سید اکیلے بچے، تب آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یا اللہ، وطن چھوڑا تھا، بغداد آیا تھا کہ کم سے کم کوئی مزدوری کے لیے بلائے گا، تو مزدوری کا سیٹی بند کرو بھیا، تو مزدوری لے کر اپنے بچوں کو اللہ کی دی ہوئی روزی کھلاؤں گا، اے اللہ کسی نے نہیں بلایا۔ آنکھ میں آنسو آئے اور سید صاحب کچھ قدم آگے بڑھے تو دو چار لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے کہ یار بادشاہ کا اعلان ہے کہ جنید کی جو پیٹھ لگا دے گا انعام سے مالا مال ہو جائے گا، لیکن یار جنید بہت ہیبی ہے، کون جائے اس کے سامنے؟ بات کر رہے تھے، سید صاحب نے سن لیا، بس سید صاحب بادشاہ کے یہاں پہنچ گئے، کہا آپ کا کوئی اعلان ہے؟ کہا ہاں۔ کیا اعلان ہے؟ کہا میرا ایک پہلوان ہے جنید، اس کی جو پیٹھ لگا دے گا انعام سے مالا مال کر دوں گا۔ سید صاحب نے کہا بلا جنید کو۔ بادشاہ نے کہا کس لیے؟ کہا اس کی پیٹھ میں لگاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ارے جا یار اپنی زندگی سنبھالو، پھوکٹ میں اپن کام تمام کرے آئے، جنید سے مقابلہ؟ کہا کچھ نہیں، جنید کو بلاؤ۔ کہا جا یار جنید سے تم مقابلہ کرو گے، دبلے پتلے آدمی، تم پر گر پڑے گا، تمہارا خاتمہ ہو جائے گا۔ کہا کچھ نہیں، بلاؤ جنید کو، میں پیٹھ لگاؤں گا جنید کی۔ اعلان ہوا کہ ایک دبلا پتلا انسان بغداد میں آیا ہے، جنید کی پیٹھ لگانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اعلان ہوا، سارا بغداد جمع ہو گیا، میدان میں جنید بغدادی آئے،
ہاتھی کی طرح جھومتے جھامتے، موٹے تازے تھے ہی، جھومتے جھامتے آئے اور سید صاحب کا جھومے سٹ سے انہوں کے سامنے، دبلے پتلے آدمی کا جھومے بیچارے آ گئے سامنے کھڑے ہوئے۔ مجمع بغداد کا جمع چاروں طرف سے منظر دیکھنے کے لیے کہ ایک دبلا آدمی جنید کی پیٹھ لگانے آیا ہے۔ جب سید صاحب قریب گئے، غور سے سننا، تو سید صاحب نے کہا تھا جنید میں تمہارے نبی کی آل ہوں، میں سید ہوں جنید، تمہارے رسول کی اولاد میں سے ہوں، میرے بچے فاقہ کر رہے ہیں گھر پہ، مزدوری کے لیے کوئی نہیں بلاتا تھا تو بغداد آیا تھا کہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کی روزی کا تو انتظام کر لوں گا، لیکن افسوس کہ تمہارے شہر بغداد میں کسی نے مزدوری کے لیے بھی نہیں رکھا۔ جنید مجھے پیٹھ لگا لینے دو تاکہ انعام مل جائے تو اپنے بچوں کے لیے روزی کا انتظام کر لوں۔ جنید کی آنکھیں کھل گئیں کہ سید کے سامنے، تو جنید نے اشارہ کیا، مجمع تو دور دور تھا، وہاں صلاح کا ہوتے انہیں دونوں ملا جانا، مجمع دور تھا۔ جنید نے کہا ٹھیک ہے تم قریب آنا، میرے کمر میں ایسے ہاتھ ڈال کے دھکا دینا، میں چت ہو جاؤں گا۔ جب جنید قریب ہوئے سید صاحب نے ہاتھ ایسے ڈالا تو کمر کہاں ہے، کمر کہاں رہا ہے، پورا کمرہ رہا ہے ان کا، بہت موٹے رہا۔ ایسے تھوڑا سا ہاتھ ڈال کے دھکا مارا تو جنید چت، سید صاحب اوپر جنید نیچے، شور مچ گئے، ارے دبلے آدمی نے جنید کو پٹک دیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں نہیں دوبارہ کشتی ہوگی، میرے جنید سے کوئی چوک ہو گئی ہوگی۔ دوبارہ جب پھر دونوں قریب گئے تو جنید نے اشارہ کیا کہ سید صاحب آتے آتے تو میرے سینے پہ ہاتھ مارنا، میں چت ہو جاؤں گا۔ سید صاحب قریب پہنچے، ایک ہاتھ مارا تو جنید بغدادی چت، سید صاحب اوپر جنید نیچے، کشتی ختم ہو گئی۔ سید صاحب کو لے کر گئے بادشاہ، اتنا انعام دیا کہ سید صاحب بغداد سے اپنے وطن خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بعد میں جنید کو بلایا بادشاہ نے، کہا جنید کیا ہو گیا تم کو، تمہاری بہادری پر تو مجھے ناز تھا اور تم ایک دبلے آدمی سے نہیں جیت سکے۔ تو جنید نے کیا جواب دیا تھا؟ جنید نے کہا تھا بادشاہ میں جنید ہوں، جنید میں سمر نہیں ہوں۔ کیا کہنا ہے، وہ سمر بد نصیب تھا جو کربلا میں حسین کے سینے پہ چڑھا تھا۔ میں جنید ہوں، میں سمر نہیں ہوں، وہ آلے رسول تھے، سید تھے، میں جنید ہو کر سید کے سینے پہ چڑھوں، خدا میرے نصیب میں وہ دن نہ دکھائے۔ وہ سمر بد نصیب تھا جو سید کے سینے پہ چڑھا تھا، میں جنید ہوں۔ جب اتنا کہا کہ سید تھے تو بادشاہ چھپ۔ جنید بغدادی واپس ہوئے، ابھی تک دنیا ان کو پہلوان کہتی تھی، لیکن جب گئے اور گھر پہ لیٹے سوئے تو خواب میں جنید کے حضور تشریف لائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یاد رکھو شیطان کسی کی بھی صورت بنا سکتا ہے لیکن نبی کی صورت نہیں بنا سکتا۔ کیا کہنا، بے شک بے شک، سبحان اللہ، اسلام کا ماشاء مسئلہ اللہ۔ ہے کہ ہر انسان کی شکل میں شیطان تو آ سکتا ہے لیکن نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ سرکار تشریف لائے اور جنید کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے جنید تم نے میرے اولاد کی عزت کی ہے، میری دعا ہے اللہ تمہیں دونوں جہان میں عزت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے دعا کی، جنید لیتے تھے پہلوان بن کے، لیکن جب صبح اٹھے تو اللہ کے ولی بن کر کے اٹھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس، محافظان مسلک اعلی حضرت فیضان مسولی شریف۔ تو سیدوں کی تعظیم سے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ۔ میں نے کہا شیطان سب کی شکل بنا سکتا ہے، نبی کی شکل شیطان ہمارے تمہارے خواب میں یہاں آوا تھا کی شکل میں بتاؤ۔ بحرین شریف میں ایک چھوٹی تکیہ ہے، وہاں
مفتی شمس الدین صاحب ہیں. ایک آدمی گیا تعویذ بنوانے کہ حضرت بستر پہ پیشاب ہو جاتا ہے, تعویذ بنا دیجیے. تو حضرت نے تعویذ دے دیا. 2-3 دن کے بعد آیا تو کہتا ہے کون دشمنی ہمارا ہے جو ایسی تعویذ بنائے. کہیں کیا ہوا؟ کہیں جاؤ, اب تک تو پیشاب ہی کرتا تھا, لیکن تعویذ لے کے گیا, لیٹا تو رات میں مجھے پیخانہ لگا. تو ایک شخص مجھے لے کے گیا اور میدان میں بٹھا دیا, اور جب میں نے پیخانہ کیا دھڑ سے تو دیکھا بستر گندا. تو اب تک پیشاب ہی کرتا تھا, تم نے ایسی تعویذ بنائی کہ پیخانہ بھی ہونے لگا. تو شیطان سب کی شکل بنا سکتا ہے لیکن نبی کی شکل نہیں بنا سکتا. اے لوگوں, اہل بیت کی جتنی محبت کرو کم. بے شک اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خاں فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اہل بیت کی شان کس زبان سے, کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہیں, مدح خوان اہل بیت. واہ واہ واہ. اس لیے آج ہم کو آپ کو اہل بیت کی زندگی سے سبق لینا. صرف یہی نہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں, محبت کرنے کے لیے اہل بیت کے اصول کو اپنانا پڑے گا. حضرت امام حسن ہیں, ان کو دیکھو جو جتنا نیک ہوتا اتنے اس کے دشمن ہوتے. دیکھیے بھدوہی ضلع سے آنے والے نعت رسول پڑھنے والے شاعر آپ کے اسٹیج پہ تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ میرے بعد آپ ان کا کلام سنیں گے. کیا کہنا ہے؟ جتنے اچھے ہوتے ہیں اتنے ہی ان کے دشمن ہوتے ہیں. حضرت امام حسن کے بھی دشمن ہو گئے, جبکہ اتنے اچھے تھے کہ ایک دن حضور مسجد میں خطبہ دے رہے تھے, امام حسن کھیلتے کھالتے پہنچ گئے تو حضور نے امام حسن کو اپنے بغل میں بٹھالا اٹھا کے اور کہا لوگوں میرا نواسا حسن ایسا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ میری امت میں جب پھوٹ پیدا ہوگی, 2 گروپ ہو جائیں گے میری امت میں مسلمانوں کے اندر, تو میرا بیٹا حسن دونوں میں صلح کرا کے ایک کرا دے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ سرکار نے حسن کے بارے میں فرمایا تھا. وہ حسن کو زہر پلایا کسی نے پانی میں, اور زہر کا پینا تھا کہ خون کی الٹی ہونے لگی. ایسی الٹی ہوئی کہ امام حسین دیکھے تو کہتے بھائی جان کیا ہو گیا آپ کو خون کی الٹی ہو رہی ہے. امام حسن کہتے ہیں مجھے کسی نے پانی میں زہر دے کے پلا دیا. کہا بھائی جان کس نے پلایا, اس کا نام بتا دو. کہا نام پوچھ کے کیا کرو گے, کہا میں اس سے آپ کا بدلہ لوں گا. تو امام حسن کہتے ہیں حسین میں نے اپنا سارا معاملہ خدا کے حوالے کر دیا ہے, تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا خدا ہے. یہ کہہ کے امام حسن نے خاموش کر دیا. کہا تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا خدا ہے اور میں نے سارا معاملہ خدا کے حوالے کر دیا. اے لوگوں, امام حسن کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تنگ کرے, کوئی پریشان کرے, تو آپ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ دو بلکہ صبر کر کے اور اپنا معاملہ خدا کے حوالے کر دو. خدا تم سے بہترین بدلہ اس سے لے گا, اور ایسا لے گا کہ احساس بھی لوگوں کو نہیں ہوگا. تو اے لوگوں, اہل بیت کی زندگی سے سبق لینا چاہیے. لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک جھاپڑ مار دی تو کہ جانے لے ایک آدمی سوچ لے. بولو ہے کہ نہیں؟ سیتا پور میں تقریر کر رہا تھا, ایک طرف مرد ایک طرف عورت تقریر کرتے رہیں کہ بھی مہربان بھیڑی آئی گی, اور دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا پکڑے. بہت چھوڑیں لیکن چھوڑی نہیں, پورا مجمع خراب کر دی. جیسے صحابہ نہیں بھیڑی آ جاتے روڈ پر, چاہے جب تک لاٹھی ڈنڈا مارو لیکن ہٹنا ہی, پورا مجمع خراب کر دیا.
اے میری ماں بہنوں، جب تم پر کوئی مصیبت ڈالے تو حسن کی زندگی کو سامنے رکھو، بدلہ نہ لو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو۔ تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نبی کے بارے میں بخاری شریف کے حدیث کے اندر آیا ہے کہ لا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، کہ اللہ کے رسول برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے، کیا کہنا؟ وَلَٰكِن يَعْفُوا وَيَصْفَحُوا، لیکن وہ معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے۔ ظلم کا بدلہ میرے نبی نے کبھی ظلم سے نہیں دیا، اسی لیے 1400 برس گزر گئے لیکن آج بھی پڑھا ممبروں سے جاتا ہے کہ سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ دو۔ نبی کریم کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ بد دعا بھی نہ دو، میرے نبی نے کبھی بد دعا بھی نہیں دیا۔ طائف، آج تو ہم کو زین العابدین بھائی جو چینل چلاتے ہیں انہوں نے مجھے بلایا، میں کار سے آیا، کار سے جاؤں گا، اتنے سکون سے ہی آیا، بڑھیا بڑھیا کھانا کھاوا، اور اللہ کے رسول کو کسی نے بلایا نہیں تھا۔ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے میرے پیغمبر مکہ سے طائف گئے، کافی دور ہے، کئی کلومیٹر، وہاں گئے، لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہی کہا تھا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اتنا کہا تھا کہ پتھر کے لوگوں نے طائف کے لوگوں نے میرے پیغمبر پر پتھر چلائے، یہاں تو روپیہ ملا، وہاں پتھر چلے تھے، اور اتنے پتھر چلے تھے کہ سرکار کی پنڈلیاں زخمی ہو گئیں اور سرکار کے جوتے خون سے بھر گئے۔ ایسے موقع پر جو لوگ ساتھ میں تھے ان لوگوں نے کہا ادعو علی المشرکین، اے اللہ کے رسول ان مشرکوں پر بد دعا کر دو، ہلاک ہو جائیں۔ تب اس وقت بھی میرے پیغمبر نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اس وقت بھی کہا تھا اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ بد دعا نہیں مانگی، آواز تنک تنک بات پر بد دعا، تنک جھگڑا ہوئی کی بد دعا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، مختصر میں 5 منٹ میں، یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، انہی میں یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ ان کے بھائی جلنے لگے تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے جنگل میں مار کر اور کنویں میں ڈال دیا، اور آئے ابا سے بتایا کہ بھیڑیوں نے کھا لیا۔ خیر، اللہ جسے زندہ رکھنا چاہے کوئی مار نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام کنواں سے نکالے گئے، مصر پہ بیچے گئے، اور بیچنے کے بعد غلام بنے۔ جب غلام بنے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن غلامی میں جب خدا کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا، بادشاہ مصر ہو گئے۔ داستان بڑی لمبی، سب کہنا نہیں، بادشاہ ہو گئے۔ کتنا زمانہ گزر گیا؟ تقریباً 80 سال کا زمانہ گزر گیا۔ کتنے سال کا زمانہ گزر گیا؟ یوسف علیہ السلام کی یاد میں یعقوب علیہ السلام روتے رہتے، اور اتنا روئے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی، اندھے ہو گئے۔ اولاد کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے، نظروں کے سامنے مر جائے کچھ دن کے بعد صبر ہے، لیکن زندگی میں ایسے بچھڑ جائے تو باپ کے دل سے اولاد کا غم کبھی نکلتا نہیں۔ بے شک 80 سال تک روتے روتے اپنے بیٹے کی یاد میں آنکھوں کی بینائی کھو دی، اور اللہ کی مرضی یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے۔ سوکھا پڑا تو سب لوگوں کو غلہ بانٹنے لگے یوسف علیہ السلام۔ 5 سال تک غلہ بانٹا، اور 5 سال بعد غلہ بھی ختم ہو گیا بادشاہ کے خزانے سے، اور 2 سال سوکھا اور تھا، 7 سال کا سوکھا پڑا تھا۔
تب کیسے لوگوں نے کاٹا؟ لکھا ہے کہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے، یوسف علیہ السلام جاتے تھے، سب لوگ دیکھ لیتے تھے، وہ سب آسودہ ہو جاتے تھے، بولو بھوک پیاس سب ختم۔ 2 سال تک مصر والوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کے گزارا کیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایسے خوبصورت دیکھ لیتے تھے، پیاس بھی ختم، بھوک بھی ختم، پھر دیکھ لیتے تھے، پھر ختم۔ 2 سال تک مصر والوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کے کاٹا تھا۔ اچھا آج جو نے کہا تھا کہ ارے نبی انسان ہم ہوئی انسان، بھلا انہوں کا دیکھ کے ایک ٹائم صبر ہوئی؟ ارے بولو یار، آپ سمجھو ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو نبیوں کی توہین کرتے ہیں۔ بہرحال جب غلہ بانٹنے لگے تو ان کے بھائی بھی بھوکے تھے، آئے غلہ لینے۔ یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کو دیکھا، اور بھائی لوگ جانت رہے کہ تو مار ڈالا، کنواں میں گرائے دیا، مری گئی۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو بھائیوں سے پوچھا کہ ابا کا کیا حال ہے؟ تو بھائی چونکے، ابا کا حال؟ کون ہو تم؟ کہا میرے ابا یعقوب کا حال کیا ہے؟ کہا یوسف ہو کیا؟ کہا الحمدللہ میں تمہارا بھائی یوسف۔ بولو سبحان اللہ۔ تو بھائی لوگ تھر تھرانے لگے کہ یوسف بدلہ لیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اے بھائیو لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر میری طرف سے کوئی ملامت نہیں۔ واہ واہ، دیکھو یہ ہے بھائی، یہ ہے نبیوں کی شان کہ مارا اور مار کر کنویں میں ڈال دیا، لیکن آج بادشاہ ہیں، بھائی لوگ آئے ہیں، چاہتے تو سب کی گردن اڑوا دیتے، لیکن یوسف علیہ السلام فرماتے میرے بھائی تم پر کوئی میری طرف سے ملامت نہیں۔ ایک منٹ بس میں جانتا ہوں، ختم کر رہا ہوں، جلدی ادھر دیکھو ادھر نہ دیکھو۔ ملامت نہیں۔ یہ بتاؤ کہ ابا کا حال کیا ہے؟ تو جب پوچھا ابا کا حال کیا ہے تو بھائیوں نے بتایا تھا، سورہ یوسف میں بھائیوں نے کہا تھا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ ان کی دونوں آنکھیں تو آپ کے غم میں روتے روتے سفید ہو گئی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو ترس آیا، انہوں نے اپنا کرتا اتارا، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا ایک کرتا لے جاؤ، القوہ علی عینیہ، ان کی آنکھوں پہ لے جا کے ڈال دو۔ بھائی لوگ جب کرتا لے کے گئے اور گھر بھی نہیں پہنچے، دور ہی رہ گئے کہ یوسف کے کرتے کی خوشبو یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، بس گھر سے نکلے، ہائے میرا یعقوب یوسف کہاں ہے؟ ہائے میرا یوسف کہاں ہے؟ مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔ نکلے، بھائیوں نے دیا کرتا، کہا یوسف تو مصر کے بادشاہ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کے کرتے کو لیا اور ایسے منہ پہ رکھا جیسے رکھا قرآن میں فرتد بصیرا، حضرت یعقوب کی گئی ہوئی آنکھوں کی روشنی واپس سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، واہ۔ جب سنا کہ میرے بیٹے مصر میں بادشاہ ہے، 80 سال ہو گیا تھا روتے روتے، اب جب سنا بادشاہ ہے تو خوشی کا ٹھکانہ رہا ہوگا، بولو۔ چلے یعقوب علیہ السلام دیکھنے کے لیے اپنے بیٹے یوسف کو، اور جب وہاں گئے تو یوسف علیہ السلام تخت پہ تھے۔ یعقوب علیہ السلام آئے گیٹ پہ، یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو اٹھنے جا رہے تھے، پھر اللہ کی مرضی نہیں اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اے یوسف تمہارے باپ آئے اور تم نے باپ کی تعظیم کے لیے تم کھڑے بھی نہیں ہوئے۔ اے یوسف تم نے باپ کی تعظیم نہیں کیا، عزت و جلال کی قسم ہے یوسف، اب تمہیں کوئی تمہاری اولاد میں کسی کو نبوت عطا نہیں کروں گا، تمہاری اولاد میں کسی کو نبی نہیں پیدا کروں گا۔ باپ آئے ہو، باپ کی کھڑے ہو کر تعظیم تم نے نہیں کیا۔ تو امام غزالی لکھتے ہیں مکاشفۃ القلوب میں کہ لوگوں چاہے عالم بن جاؤ، چاہے گورنر ہو جاؤ، لیکن نبی کیا، نبی کے قدموں کے تلووں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جب یوسف علیہ السلام نہیں ہوئے تو اللہ نے فرمایا اور ہم کسی لائق نہیں، اگر باپ کی تعظیم نہ کیا، ہم نے ماں کی تعظیم نہ کیا تو نہ اللہ راضی ہوگا نہ اللہ کا رسول راضی ہوگا۔ بے شک، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
اے بندو ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو رحم دلی سے جھکا دیا کرو. ابا کو دیکھو تو جھکا لو, ماں کو دیکھو تو جھکا لو. لہذا ماں باپ کی تعظیم کرو, نمازوں کی پابندی کرو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں کو اپنے جناب میں قبول فرمائے اور جلسہ کرانے والوں کو اللہ دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.